مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس کے اختتام پر ہم نے آج کے درس کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ آگے مولانا روم نے دو غلاموں کے خریدے جانے کا ذکر کیا تھا۔ ایک بادشاہ دو غلاموں کو خریدتا ہے، خریدنے کے بعد ایک غلام سے پہلے بات کرتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی طرف توجہ کرنے کا جو ریزن ہے وہ ریزن بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کی بات اتنی توجہ سے کیوں سنی، اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ بادشاہ دو غلام ارزاں خرید۔ ایک بادشاہ نے دو غلاموں کو بہت ہی سستے داموں میں خریدا۔ تا یہ کہ زاں دو سخن گفتو شنید، اور ان دونوں میں سے پہلے ایک سے اس نے بات کی اور اس کی بات کو غور سے سنا۔ یافتش زیرک دلو شیریں جواب، از لب شکر چہ زائد شکر آب۔ اس نے اس غلام کو جس سے اس نے پہلے بات کی، اس سے جو سوال جواب کیا، اس سے جو گفتگو کی، اس کی گفتگو کو میٹھی محسوس کیا، میٹھی پایا۔ بڑی خوبصورت باتیں، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کے جملے اچھے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں کچھ خاص بات ہوتی ہے، ان کا لہجہ اچھا ہوتا ہے۔ تو وہ جو غلام تھا، ایک غلام جس سے بادشاہ نے بات کی، اس کا جو جواب تھا بادشاہ سے بات کرنے کے بعد وہ بہت شیریں تھا۔ از لب شکر چہ زائد شکر آب، تو آپ کہتے ہیں کہ ہونٹ اگر میٹھے ہوں، شکر کی طرح ہوں، تو پھر شربت ہی ٹپکے گا۔ مطلب اچھا آدمی جب منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے اچھی بات ہی نکلتی ہے۔ آدمی مخفیست در زیر زباں، ای زباں پرداست بر درگاہ جاں۔ انسان اس کی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ عربی میں بھی ایک مشہور مقولہ ہے، المرء مخبوء تحت لسانی۔ انسان اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کی اصلیت، اس کی حقیقت، اس کے دل کے اندر موجود خیالات کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں، اور خاص کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنے جذبات کو چھپا نہیں سکتا۔ بعض اوقات انسان اپنے دل کی چیزوں کو چھپا لیتا ہے، لیکن کچھ خاص ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر وہ اپنے دل کے اندر کی چیزیں چھپا نہیں سکتا، خاص طور پر غصے میں یا بھوک میں۔ اس طرح سے بہت سارے مرحلے ایسے ہوتے ہیں وہاں پر انسان اس کے دل کے اندر کی چیز زبان پر لا لیتا ہے۔ تو جب وہ دل کے اندر کی چیز زبان پر آتی ہے تب اس انسان کی حقیقت، اصلیت سامنے آتی ہے۔ تو انسان زبان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر انسان زبان ہی نہ کھولے، خاموش بیٹھا رہے، تو آپ نہیں پہچان سکتے کہ وہ آدمی کیسا ہے، کیونکہ خاموش بیٹھنے کے بعد سب آدمی ایک جیسے ہیں۔ عقل مند بھی ویسے ہی ہے، بے وقوف بھی ویسے ہی ہے، سمجھدار بھی ویسے ہی ہے، عالم بھی ویسے ہی ہے، جاہل بھی ویسے ہی ہے، کیونکہ زبان بند ہے۔ کیسے پہچانیں گے؟ جب زبان کھلے گی تب اصلیت سامنے آئے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانی، اسی کو آپ فارسی انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ آدمی مخفیست در زیر زباں، ای زباں پرداست بر درگاہ جاں، اور یہ زبان جو ہے انسان کے جان کے دربار کا پردہ ہے۔ جب تک یہ بند ہے پردہ پڑا ہوا ہے، جب یہ کھل جائے گی تو پردہ اٹھ جائے گا۔ ایک دربار ہے، ایک گھر ہے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اب باہر سے کچھ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ منہ بند ہے۔ جب منہ کھلے گا تو اس کا مطلب پردہ اٹھ گیا، اب دیکھ لو کیا ہے اندر۔
چونکہ بادے پردہ را درہم کشید، سر صحن خانہ شد برما پدید۔ جب گھر کے دروازے پر، دربار کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا تو ہوا چلی اور ہوا نے پردہ اٹھایا۔ اب یہ ہوا کس چیز کی چلی؟ زبان کی ہوا، باتوں کی ہوا چلی۔ جیسے ہی ہوا چلی انسان کا منہ کھلا اور وہ بولنے لگ پڑا۔ جیسے ہی وہ بولنے لگ پڑا ایسا ہوا جیسے کہ گھر کا پردہ اڑ گیا۔ سر صحن خانہ شد برما پدید، گھر کے اندر کا صحن جو اب تک پردے کی وجہ سے چھپا ہوا تھا اب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس گھر کے صحن میں کیا ہے۔ کندراں خانہ گوہر یا گندمست، گنج زر یا جملہ مارو کشدمست۔ اب اس گھر میں موتی ہیں یا گیہوں ہیں، باہر والوں کو اب تک پتہ نہیں تھا گیہوں پڑے ہوئے ہیں یا موتی پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں تھا۔ اب پردہ اڑ گیا، پتہ چل گیا۔ معمولی قیمت ہوتی ہے گندم کی، گیہوں کی، چند روپیوں میں کلو کے حساب سے مل جاتے ہیں، جبکہ موتیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک ایک موتی بھی نہیں ملتا ایک ایک کلو گیہوں کے ریٹ میں، مہنگے ہوتے ہیں۔ تو گھر کے اندر موتی ہیں یا گیہوں کے دانے ہیں، اب تک پتہ نہیں تھا، پردہ اٹھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ گنج زر یا جملہ مارو گشدمست، اب گھر کے اندر سونے کا خزانہ ہے یا پھر سب سانپ اور بچھو گھوم رہے ہیں اندر، یہ پردہ اٹھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بہت سارے لوگوں کے گھر، دل کے گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر موتی، ہیرے، جواہرات، سونے کا خزانہ، یہ چیزیں بھری ہوتی ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایک گھر ہوتا ہے جس کے اندر سانپ، بچھو، زہریلے جانور ہیں بھرے ہوئے، پردہ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب دونوں کے گھر پہ اگر پردہ پڑا ہوا ہو تو پتہ نہیں چلے گا، دونوں کے گھر ایک جیسے لگیں گے، لیکن جب پردے اٹھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہیرے جواہرات والا گھر کون سا ہے، موتیوں والا گھر کون سا ہے، سونے کا خزانہ کس گھر میں ہے اور سانپ اور بچھو کس گھر میں ہیں۔ اچھی باتیں، حکمت کی باتیں، نیکی کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں، تعمیر کی باتیں، یہ سونے کا خزانہ ہے۔ اور گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، لوگوں کی برائیاں کرنا، غیر ضروری ہنسی مذاق کرنا، لوگوں کو بنانا، ان کی تضحیق کرنا، ان کی غیبت کرنا، یہ سب سانپ اور بچھو ہیں۔ دونوں بھی زبان سے ہو رہا ہے، وہ بھی زبان سے ہو رہا ہے، یہ بھی زبان سے ہو رہا ہے۔ جب تک منہ بند ہے پردہ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اندر کیا ہے۔ جب زبان کھلے گی گویا پردہ اٹھ جائے گا، اب جو چیزیں باہر آئیں گی اس سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے۔ یا درو گنجس تو مارے برکراں، زاں کہ نبوت گنج زر بے پاسباں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خزانہ ہوتا ہے گھر کے اندر لیکن سانپ اور بچھو بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ہے تو خزانہ لیکن وہاں پر خزانے کی طرف سانپ اور بچھو بھی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں زاں کہ نبوت گنج زر بے پاسباں، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سونے کا خزانہ محافظ کے بغیر نہ رکھا جائے۔ بہت سارے حکمت والے لوگ، بہت ساری دانائی رکھنے والے لوگ، اپنے اندر خزانہ رکھنے والے لوگ کبھی کبھار سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کا سخت لب و لہجہ ان لوگوں کی طرح کا نہیں ہوتا جن کے پاس خزانہ نہیں ہے، صرف سانپ بچھو ہیں۔ جب آپ کے پاس خزانہ نہیں ہے تو آپ کو سانپ بچھو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خزانہ ہے تو پھر ان کی حفاظت کے لیے رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ بری نظریں سرخا کر لیں گی، چرا لیں گی۔ تو خزانے والے بھی کبھی کبھار کچھ سانپ بچھو رکھتے ہیں خزانے کی حفاظت کے لیے۔ تو بڑے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، حکمت و دانائی والے بھی، جن کو اگرچہ کہ برا کہنے سے یا غصہ کرنے سے یا کسی کی تحقیر کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت کبھی کبھار اپنا غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہ حفاظت ہے، خزانے کی حفاظت کے لیے۔ بے تعمل او سخن گفتے چنا، کس پسے پانست تعمل دیگراں۔ وہ بے تعمل، بغیر کسی جھجک کے ایسی باتیں کرتا ہے خزانے والا جس کے دل کے اندر حکمت کا، علم کا، تقوی کا خزانہ موجود ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے تو آپ کچھ بھی پوچھو، ایسے اطمینان کے ساتھ ایسی بڑی بڑی باتیں بول دیتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ
جو حکمت والا نہیں ہے اس کو وہ بات بولنے کے لیے 500 بار غور کرنا پڑتا ہے، اس کو اسٹڈی کر کے آنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کیا کہوں کیا نہ کہوں، کتنا نہ کہوں، تب جا کر وہ بولتا بھی ہے تو چند باتیں کچھ اچھی نکل جاتی ہیں منہ سے، یہاں تو بے تعامل نکل جاتی ہے۔ منہ کھلتا ہے تو حکمت، منہ کھلتا ہے تو علم، منہ کھلتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی بات۔ اب ایسے لوگ جن کا خزانہ ہی گھر میں حکمت کا ہے، علم کا ہے، تقوی پرہیزگاری کا ہے، اقوال زرین کا ہے۔ اقوال زرین اسی لیے تو کہتے ہیں گولڈن سینگز، گولڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں، سونا، سونے کی گفتگو۔ وہ لوگ جب بولتے ہیں تو بے تعامل بول دیتے ہیں، جبکہ دوسرے آدمی کو وہی باتیں بولنے کے لیے 500 بار غور کر کے سوچ کے تیاری کر کے بولنا پڑتا ہے۔ گفتے در باطنش دریاستے، جملہ در یا گوہر گویاستے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جب وہ بولنے لگتا ہے نا تو اس کے اندر ایک دریا ہے، اور اس دریا سے وہ اپنا پانی وقتاً فوقتاً نکالتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اور کتنا دریا ہے، ہر روز نئی باتیں آتی ہی چلی جا رہی ہیں، حکمت والی باتیں اندر سے نکلتی ہی چلی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کتنا پانی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت عرصے سے یہ بولتا ہی چلا جا رہا ہے حکمت کی باتیں، اچھی باتیں۔ کب تک بولے گا؟ ایک لمٹ ہوتی نا بولنے کی بھی، معلومات کی بھی، نالج کی بھی، حکمت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لمٹ کچھ دنوں کے بعد شاید ختم ہو جائے گی، اور کیا بولیں گے؟ لیکن وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، بولتا ہی چلا جاتا ہے، نئی باتیں آتی ہی چلی جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندر ایک دریا ہے، اور آپ نے دریا کا لفظ استعمال کیا یہاں پر، کوئی تالاب نہیں کہا، کیونکہ تالاب بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ دریا اس لیے کہا کہ دریا آگے بڑھتا جاتا ہے اور نیا پانی آتا جاتا ہے، ندی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک دریا ہے، جملہ در یا گوہر گویاستی، جو موتی ہی موتی بکھیر رہا ہے، اور یہ دریا پانی کا نہیں بلکہ موتیوں کا دریا ہے۔ یا پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ بول رہا ہے تو اس کے کلمات ہی موتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے علم، جو اپنے کلمات کے ذریعے وہ لوگوں کو دیتا ہے، وہ تو موتی کا دریا ہے ہی ہے، لیکن پھر اس کے جو کلمات ہوتے ہیں، اس کی جو زبان ہوتی ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں باتوں سے پھول جھڑنا، محاورہ ہماری زبان کا، باتوں سے پھول جھڑنا، تو ویسے آپ یہاں پر باتوں سے موتی جھڑنا، ایسا لگتا ہے کہ اس کی باتیں ہی موتی ہیں۔ نور ہر گوہر کزو تاباں شدے، حق و باطل را ازاں فرقاں شدے۔ ہر موتی یعنی کہ ہر بات، اس کا ایک نور ہوتا ہے۔ بات جب منہ سے نکلتی ہے تو اس کا ایک نور ہوتا ہے جو اس سے چمکتا ہے۔ وہی بات کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی کام کی بات کسی ایسے غیر عالم یا غیر اہل دل یا دنیا دار سے آپ سنو، آپ کے دل کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہی بات جو 10 مرتبہ کبھی آپ نے سن رکھی ہو، وہی بات کسی اہل دل سے سنو، سیدھا آپ کے جا کے دل پہ اثر کرتی ہے، کیونکہ وہ نور کے ساتھ بولتا ہے۔ وہ نور بھی اپنا کام کرتا ہے جو اس کے کلمات کے ساتھ اس کے منہ سے نکلتا ہوتا ہے۔ حق و باطل را ازاں فرقاں شدے، اور یہ اس کے کلمات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حق اور باطل دونوں آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کی گفتگو میں حق ایک طرف ہو جاتا ہے، باطل ایک طرف ہو جاتا ہے، آمیزش، دونوں کا مکسچر کبھی نہیں ہوتا۔ جبکہ دنیا دار آدمی، اس خصوصیت سے محروم آدمی جب بولے گا تو ایمالگمیشن آف فالس اینڈ ٹروتھ دونوں رہیں گے، اور سننے والے کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ نکلنے والی گفتگو میں کتنا حق ہے اور کتنا باطل ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم گوگل سرچ کی دنیا سے گزر رہے ہیں، ویکیپیڈیا کی دنیا سے گزر رہے ہیں، جس کے اندر ہم مختلف قسم کی نالج گین کرتے ہیں۔ بہت ساری نالج ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نالج تو آپ لے رہے ہیں، لیکن اس نالج میں کتنی جھوٹی ہے، کتنی سچی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس لیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمالگمیشن آف ٹرو اینڈ فالس نالج، یہ آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ قوم ہماری جو برباد ہو رہی ہے، نالج حاصل کرنا اچھی بات ہے،
کچھ معلومات نہیں ہے، کچھ معلومات ہونا اچھی بات ہے، لیکن جب سچ اور جھوٹ مل کر جب آپ کے پاس آئے گا تو پھر آپ کو کبھی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ نالج تو آ جائے گی، ایجوکیشن نہیں آئے گا۔ نالج اور ایجوکیشن میں فرق ہے۔ علم آئے گا، معلومات آئیں گے، لیکن وہ جو تعلیمی مرحلہ ہے، تدریسی مرحلہ ہے، وہ آپ کو انٹرنیٹ براؤزنگ کے ذریعے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہاں پر وہی بات بتا رہے ہیں کہ جو دل والا ہوتا ہے، جو اس نور کا حامل ہوتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو حق اور باطل ایک ساتھ مل کر آمیزش کے ساتھ نہیں نکلتے، حق الگ ہو جاتا ہے، باطل الگ ہو جاتا ہے۔ سننے والے کے لیے تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نور گوہر نور چشمے معشودے، ہم سوالو ہم جواب معبودے۔ یہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتا ہے باتوں کی شکل میں، یہ موتی اس کے منہ سے نکل کر ہماری آنکھوں کا نور بن جاتا ہے۔ اس سے ہم اپنی آنکھوں میں ہدایت کی روشنی حاصل کرتے ہیں، اور کبھی کبھار جب یہ ہدایت کی روشنی اس کے منہ سے نکل کر ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمارے اندر جاتی ہے تو کبھی ہمارے دل کے اندر موجود سوال اس کے منہ سے خود بخود نکل جاتا ہے، پھر وہ اس کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ کبھی ہم کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہم ایک بات دل میں سوچ کر آئے تھے، یہ پوچھیں گے، اور وہ سوال بھی کر دیتا ہے، جواب بھی دے دیتا ہے۔ ہم سوالو ہم جواب معبودے، ہمارا سوال بھی اور ہمارا جواب بھی ہم کو حاصل ہو جاتا ہے۔ چشم کش کر دی وہ دیدی قرص ماہ، چوں سوالستی نظر در اشتباہ۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، دیکھنے والے اس صاحب دل کو سیدھی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ اگر سیدھی آنکھ سے دیکھیں تو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے اکتساب فیض حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ نور حاصل ہوتا ہے جو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اندر اتارتا ہے۔ لیکن اگر ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھیں تو ایک چاند دو چاند نظر آتے ہیں۔ چاند کی جو ٹکیا ہے، آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، جب چاند نکل رہا ہے، اگر آپ کی آنکھ سیدھی ہے تو ایک ہی چاند نظر آئے گا، لیکن اگر آپ کی آنکھ میں خرابی ہے تو دو چاند نظر آئیں گے، کبھی 1.5 چاند نظر آئے گا۔ تو یہ چاند کی خرابی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ چاند 2 ہو گئے، بلکہ نظر کی خرابی ہوتی ہے۔ تو جس نے آنکھ کو ٹیڑھا کر لیا، اس نے چاند کو 2 دیکھ لیا۔ اور چوں سوالستی نظر در اشتباہ، اور جب اشتباہ ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ نظر کی وجہ سے، دیکھنے والے کی نظر کی وجہ سے جو پیدا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے، سوال کی شکل میں اعتراض جڑتا ہے۔ پہلے وہ چونکہ اس کی نظر کی خرابی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ چاند کے اوپر اعتراض کر بیٹھتا ہے، یہ کیسا چاند ہے، 2 ہو گئے ہیں، اس میں خرابی آ گئی ہے۔ جیسے چاند گہن کے درمیان میں چاند آدھا دکھتا ہے، پاؤ دکھتا ہے، تو یہ جب 2 ہو جاتے ہیں تو یہ بھی چاند کی خرابی سمجھتا ہے اور چاند پر اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ اور اعتراض بھی اس کا کبھی سوال کرنے کی طرح کا ہوتا ہے، وہی پوچھتا ہے بھی میں تو پوچھ رہا ہوں، میں نے اعتراض نہیں کیا، میں تو بس پوچھ رہا ہوں۔ لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے پوچھنے کے انداز میں اور اعتراض کرنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے کیا؟ اس طرح کا جو انداز ہے یہ سوال نہیں ہے، یہ اعتراض ہے۔ تو جب اپنے سے زیادہ جاننے والے سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو انداز پوچھنے کا ہونا چاہیے، اعتراض کا نہیں۔ اور خاص طور سے وہ لوگ، وہ علماء جو کچھ بولتے ہیں، مکمل تحقیق کے بعد، پوری تحقیق مکمل کرنے کے بعد باوثوق ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات جب پہنچاتے ہیں تو ان کے سامنے اعتراض کرنا اپنی غلطی ہوتی ہے۔ ان کو سوال کرنا چاہیے، اور وہ بھی سوال کرنے کے انداز سے، اس کے آداب کے ساتھ، ورنہ نام تو سوال کا ہوگا لیکن وہ ہوگا اعتراض۔ راست گرداں چشم را در ماہتاب، تا یہ کہ بینی تو مہراں نک جواب۔ تو چاند کو اگر دیکھنا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی آنکھ کو سیدھی کرو، پہلے اپنا رویہ سیدھا کرو، پہلے اپنا طرز عمل ٹھیک کرو، پہلے پوچھنے کے آداب جانو کہ عالم سے، صاحب دل سے، صاحب باطن سے جب پوچھا جاتا ہے تو کیسے پوچھا جائے۔
اس کو کہتے ہیں آنکھ سیدھی کرنا. تا یہ کہ بینی تو مہرا نک جواب, تاکہ تو چاند کو ایک دیکھے. یہی اس کا جواب ہے. تو جو سوال کر رہا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا, یہ کیسی بات کہہ دی, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, تیرے یہ جو سوالات ہیں اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے, اس کا دلیل یہ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے, یہ اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی آنکھ سیدھی کرو. تمہاری آنکھ ٹیڑھی ہے اسی لیے چاند دو نظر آ رہے ہیں. آنکھ سیدھی کرو, ایک نظر آئے گا, خود بخود جواب مل جائے گا. فکر تترا راست کن نیکو نگر, ہست ہم نور و شعائے آنگہر. اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو, اپنے کسی چیز میں اپنے دماغ کو استعمال کر کے سننے دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کو صحیح کرو. پہلے اچھی طرح دیکھو کہ بول کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. کبھی کبھار ایسی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ بڑے لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو ان کے کام میں ہی خرابی نظر آتی ہے, اور آپ اٹھا کے سیدھا منہ اپنے تارخ کو لگا کر کچھ بھی اعتراض کر بیٹھتے ہیں. اس پر آپ سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو سیدھا کرو اور اچھی طرح پہلے دیکھو کون بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. ہست ہم نور و شعائے آنگہر, کیونکہ اس کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ اسی موتی کا نور ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. وہ اندر اس کے گھر کے اندر, دل کے گھر کے اندر جو ہیرے جواہرات ہیں, جو موتی ہیں, وہ موتی باہر نکل رہے ہیں پردہ اٹھنے کے بعد, اور اسی کی شعاع ہے, اسی نور کی روشنی ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے. اب جس کا اندر کا جو معاملہ ٹھیک ہوتا نا, اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اب دیکھیے, ایک غلام جو آپ نے اس کو خریدا اور اس سے بات کی, تو جو اچھی اچھی باتیں وہ کرتا رہا, اس کو سننے کے بعد آپ اس کے دل کا اندازہ کر رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے, اسی لیے منہ سے اچھی باتیں نکل رہی ہیں. اب اس کی تعریف ہو رہی ہے سب کچھ. ہر جواب کاز گوش آیت بدل, چشم گفت از من شنو آرا بہل. اب دیکھیے, سننے والا ایک عالم کی, ایک شیخ کی, ایک صوفی کی, ایک نیک آدمی کی بات جب سنتا ہے, ایک حکمت والے کی بات جب سنتا ہے, تو اس سننے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو اندر اتارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک کان کے ذریعے, ایک آنکھوں کے ذریعے. آپ کہتے ہیں کہ وہ جواب جو کان کے ذریعے دل کے اندر پہنچتا ہے, آنکھوں کا انوالومنٹ نہیں ہوتا, مطلب چشم بصیرت, انسان کی جو انسائٹ ہے, ایک تھرڈ آئی ہے, وہ آئی بند رکھ کر صرف کان سے کوئی بات جب سنی جاتی ہے, جیسے کہ جانوروں کو بھی کان ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی آوازیں سنتے ہیں. انسان جو بولتا ہے وہ جانور بھی سنتے ہیں, لیکن کیا بول رہا ہے انسان وہ جانور کو سنائی نہیں دیتا, صرف آوازوں کی طرح آواز ان کے کان میں پہنچتی ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کی باتیں جانوروں کی طرح صرف کان کے ذریعے اندر سنیں گے, آپ کا جو چشم بصیرت ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے, تو بات دل میں نہیں پہنچے گی, اس کا اثر نہیں آئے گا. تو جو بات صرف کان کے ذریعے دل کے اندر پہنچتی ہے, تو چشم بصیرت انسان کی اس سے یہ کہتی ہے, ارے کان سے کیا سنتا ہے, مجھ سے سن, کان کو چھوڑ دے, میں سمجھاتا ہوں تجھے. پہلے اپنی بصیرت کو کھولو, جو ایمانی بصیرت ہے, جو فراست ہے, اس کے ذریعے وہ بات کو اپنے دل کے اندر اتارو, تو پھر یہ مرحلہ نہیں آئے گا اعتراض کا. اور اعتراض جب آپ کسی کے اوپر کرتے ہیں تو اس کے فیض سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. یاد رکھیے, جس کا بھی فیض جاری ہے یا جس کا بھی علم لوگوں تک پھیل رہا ہے, اگر آپ نے اس پر اعتراض جڑا تو نہ اس کے فیض سے آپ فیضیاب ہو سکیں گے, نہ اس کے علم سے آپ فیضیاب ہو سکیں گے. گوش دلالس تو چشم محل وصال, چشم صاحب حال وہ گوش اصحاب قال. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کان اور آنکھ کا آپ نے جو فرق بتایا ہے, آنکھ سے اندر اتارنا, کان سے اندر اتارنا. آنکھ سے جو اندر اتارنے والی چیز ہوتی ہے, آنکھ سے مراد وہ بصیرت والی آنکھ, اپنی بصیرت والی آنکھ کھول کر جو اتارنا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بصیرت والی آگ ہے, چشم بصیرت, یہ صاحب وصل ہے,
اپنے مقصد تک پہنچانے والی چیز ہے انسان کو، جبکہ کان یہ تو دلال ہے، صرف دلالی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دلال کس کو کہتے ہیں؟ ادھر سے ادھر کر دینا۔ دلال کا کام کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے ادھر، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ میڈیٹر ٹائپ، میڈیٹر۔ کان کا کام صرف میڈیٹر کا ہے، جو سنتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے، اور جیسی سنائی دی ویسی پہنچا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دلال ہے، کان تو دلال ہے، چشم بصیرت وہ اہل وصال میں۔ اگر وہ وصال کی دولت چاہیے تو اپنی بصیرت کو استعمال کرو، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے۔ چشم صاحب دل، اور یہ آنکھ دل والی چیز ہے۔ جیسے انسانوں میں ایک ہوتا ہے دل سے محروم انسان، ایک ہوتا ہے دل والا، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے کان اور آنکھ میں فرق ہے۔ جو بصیرت والی آنکھ ہے وہ صاحب حال ہے، اور کان صاحب قال ہے۔ حال اور قال، حال وہ کہتے ہیں جس کے اوپر گزرے، قال وہ کہتے ہیں جس نے صرف سنا ہو۔ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ آپ کے اوپر جو بیتا اس کی طرح یقینی ہوتی ہے کیا سنی ہوئی بات؟ نہیں ہوتی۔ وہ فرق ہوتا ہے۔ کان سے سنیں گے تو بس قصے کہانیوں کی طرح بات اندر جائے گی، اثر نہیں کرے گی، یہ قال ہوگا صرف۔ لیکن حال وہ کان سے نہیں آتا، وہ بصیرت والی آنکھوں سے آتا ہے۔ در شنید گوش تبدیل صفات، در عیان دید ہا تبدیل ذات۔ اب کان سے سننے میں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں جو فرق ہے، وہ فرق یہی ہے، کانوں سے صرف صفات کی تبدیلی ہوتی ہے، ذات کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور مشاہدے سے جو چیز آنکھوں سے آتی ہے اس سے ذات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ صرف کانوں سے سننے والی چیزیں آپ کے صرف ظاہری عادات کو کسی قدر بدلنے کا کام کر سکتی ہے، آپ کے صفات کو بدل سکتی ہے، آپ کی عادتوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ بس آپ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر تبدیلی لانا ہے تو کان سے کچھ نہیں ہوگا، آنکھ چاہیے، مشاہدہ چاہیے۔ ذات شر علمت یقین شد بے سخن، پختگی جو در یقین منزل مکن۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تجھے آگ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ آگ کیا چیز ہوتی ہے، آگ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تیرا علم یقین ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ آپ یہاں پر یقین کے 3 درجوں کا ایک بار پھر ذکر کر رہے ہیں، والیوم 1 میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یقین کے 3 درجے، پہلا درجہ ہوتا ہے علم الیقین، کسی چیز کا علم حاصل ہونے کی وجہ سے جو یقین آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آگ کی کوالٹیز ہیں، آگ کے کیا کوالٹیز ہیں؟ روشنی دیتی ہے، جلا دیتی ہے، یہ جو کوالٹیز ہیں آگ کے، یہ آپ اگر کسی سے سن رکھے ہیں، جانتے ہیں آپ آگ کی کیا کوالٹیز ہیں، لیکن آگ سے آپ کو سابقہ کبھی نہیں پڑا، تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ صرف نالج ہوئی ہے، وہ علم الیقین کا ہے۔ لیکن پختگی جو در یقین منزل مکن، لیکن یقین میں پختگی پیدا کرنا چاہیے، اس کی طلب کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو علم الیقین ہے یہ بڑھ کر عین الیقین کی منزل حاصل کرے۔ عین الیقین کہتے ہیں خود پر بیتنا، خود پر بیتنا۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، آگ کی کوالٹیز کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا۔ میں جانتا ہوں آگ کے کیا کوالٹیز ہیں، میں نے پڑھا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے وعظوں میں سنا ہے کہ آگ کے کیا کوالٹیز ہوتے ہیں، یہ محض علم الیقین۔ لیکن آگ جلاتی ہے یہ آپ کو صرف معلوم ہے، یہ علم الیقین ہوا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ نے کسی کو جلایا، تو اب یہ درجہ علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین میں چلا گیا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ نے فلاں کے ہاتھ کو جلا دیا، فلاں کے کپڑوں کو جلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے۔ اگر یہ آگ خود آپ کو جلائے یہ حق الیقین ہے۔ اب تو دوسروں کو جلایا تھا، صرف دیکھا تھا، آپ کے اوپر نہیں بیتی تھی، اب آپ کے اوپر بیت چکی ہے، یہ حق الیقین ہے۔ محض سنی ہوئی بات پہلے درجے کی اگر ہو، حق الیقین تک انسان نہ پہنچے تو وہ جو سنی ہوئی باتیں ہیں کسی حد تک اثر کرتی ہیں۔ جیسے کہ کسی کے برے نتیجے کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ فلاں کام کرنے سے اس کا یہ رزلٹ آتا ہے، یہ کام مت کرو، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، تو انسان اس سے بچتا ہے۔
اگر اس کے بار بار یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کام کرنے سے ایسا ہوتا ہے، تو اس سے بار بار بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی پھر وہ حرکت کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے علم الیقین کا اثر۔ لیکن جب حق الیقین، عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے وہ برائی کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ یقین کے درجے ہیں۔ تا نہ سوزی نیست عین الیقین، این یقین گر خواہی در آتش نشین۔ جب تک آگ تجھے جلا نہ دے عین الیقین آتا ہی نہیں ہے، اور تو یہ یقین چاہتا ہے کہ وہ یقین کی منزل تجھے حاصل ہو جائے، تو پھر جا کر آگ میں بیٹھ۔ سنی سنائی کب تک؟ کبھی نہ کبھی یہ سنی سنائی بات تیرے ذہن سے نکل جائے گی۔ سنی سنائی بات کا اثر ایک وقت تک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے، پھر تو وہی کر بیٹھتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ صرف سنی سنی بات پر اکتفا مت کرو، سنو ضرور، لیکن اس کو عین الیقین کے درجے تک لے کے جاؤ تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، راسخ ہو جائے، اور اس کے لیے پھر آگ میں جلنے والوں کو دیکھنا نہیں بلکہ خود جا کے آگ میں بیٹھنا ہوگا، تب پتہ چلے گا۔ گوش چوں ناقد بود دیدہ شود، ورنہ قل در گوش پیچیدہ شود۔ کان اگر پرکھنے والا ہو تو پھر وہ بھی چشم بصیرت بن جاتا ہے۔ اگر کان سے بھی سننا ہے تو چشم بصیرت والی صلاحیتوں کے ساتھ سنو، تو پھر وہ کان بھی بصیرت والا بن جائے گا، نہیں تو پھر بات کان میں ہی لپٹ کر رہ جائے گی۔ جو لوگ صرف کان سے سنتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہا جاتا ہے نا، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، بس ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ سنتے ضرور ہیں لیکن بات اندر جاتی ہے، دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صرف کان سے سننا۔ دل لگا کر نہیں سننا، دل میں نہیں اتارنا، اس سے بصیرت حاصل نہیں کرنا، بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھنا، صرف سننا، اور ایک کان سے سننا دوسرے کان سے اڑا دینا۔ اب اس سے زیادہ اور خراب درجہ وہ ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک کان سے سنو اور اسی کان سے نکال دو، کیونکہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے میں بھی ممکن ہے کہ بات اندر جا کے کہیں رک جائے۔ اگر اسی کان سے سن کر اسی کان سے نکال دیں گے تو بات اندر جاتی ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسی کان سے سن کر اسی کان سے نکال دیتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کان میں بات ٹکتی ہی نہیں ہے۔ اگر بات کو اپنے اندر، اپنے دل میں اچھے لوگوں کی اتارنا ہے تو آپ دو خاص شرطیں یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اعتراض نہ کریں، اس کو بڑا سمجھیں، اس کو فیض رساں مانیں، اس کی باتوں پر توجہ کرے اور بصیرت کی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھ کر اپنے اندر اتاریں، تو بات اندر جائے گی، ورنہ اوپر سے باہر نکل جائے گی، کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے اندر۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ لعنت بہت بری طرح پھیلی ہوئی ہے۔ بڑے بڑوں پر اعتراض، اپنے سے زیادہ قابل لوگوں پر اعتراض، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بدترین عمل بنا ہوا ہے۔ پیٹ چیرے تو الف نہیں نکلتا، یہ علم کی کیفیت ہے۔ چائے خانے میں بیٹھ جاتے ہیں چار اوباش نوجوان جن کو کچھ نہیں پتا، نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ فقہ معلوم، نہ استنباط کے مسائل معلوم، نہ اصول فقہ معلوم، نہ اصول تفسیر معلوم، نہ اصول حدیث معلوم، نہ منطق معلوم، کچھ نہیں پتا۔ کبھی انہوں نے ایک حدیث کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی، بلکہ حدیث کی کتنی کتابیں ان کے نام بھی نہیں معلوم ہوں گے ان کو، اور بیٹھ کر بڑے بڑے علماء پر تنقیدیں کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاشرتی خرابی ہے، اسی وجہ سے ہم زوال کے راستے پر جا رہے ہیں، قوم ہماری بربادی کے راستے پر جا رہی ہے۔ ہم لوگ اپنے علماء کو ڈیگریڈ کرنے لگے ہیں، جن سے ہم کو فیض حاصل کرنا ہے، جن سے ہم کو علم کی خیرات مانگنی ہے، انہی پر ہم تنقیدیں اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہی ہزیمت اور بربادی اور پسپائی ہمارا مقدر بنے گی۔ این سخن پایا ندارت باز گرد، تاکہ شہ باں آ غلامانش چہ کرد۔ اب یہاں پر صرف آپ دیکھیں گے غلاموں کا ذکر کرتے ہوئے اتنی بات کر رہے ہیں۔ ایک غلام خرید کر جو سستے میں مل گیا تھا، اس سے انہوں نے
اس بادشاہ نے اچھی بات کی، اس نے اچھی باتیں مجھ سے نکالی، اس کی اتنی تعریف کر دی، اور کہتے ہیں کہ میں غلام سے سنتا ہوں، تم تو آقاؤں سے بھی نہیں سنتے، کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بات غلام کہہ رہا ہے تو میں بھی اس کے اوپر توجہ دے رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے جستجو والے لوگ، اچھی چیزوں کی تلاش کرنے والے لوگ، اچھی بات جہاں سے مل جائے اس کو لے لیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور اس موضوع کی انتہا نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے۔ اب اسی موضوع پر اگر میں بولتا جاؤں تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بات آگے نکل جاتی ہے۔ اب واپس لوٹ کر آتے ہیں اس قصے کی طرف، تاکہ شہ با آں غلامانش شکر۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو 2 غلاموں کو جس نے سستے داموں خرید لیا تھا، ان غلاموں کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ اب پہلے غلام کا تو ذکر ہو رہا ہے، کچھ بات کی، غلام نے کچھ باتیں کہیں، اس غلام کی باتیں سن کر بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ قیمتی باتیں ہیں، اس کو اندر سے نکالنا ہے، اس سے کچھ فیض لینا ہے، اس کی باتیں سننی ہیں، اس پر توجہ دینی ہے۔ اب پھر اس کے بعد وہ دوسرے غلام سے بات کرے گا، تو اب دوسرے غلام کے منہ سے کیا نکلے گا اور اس کے اوپر مولانا روم کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان